اسلام کے نزدیک اللیگل سے اوپر ایک لفظ ہے جو زیادہ بھاری بھڑکم لفظ ہے. اللیگل ہلکا لفظ ہے. دیکھو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کہیں چوری کی, اللہ بچائے, چوری کی آپ نے. اب اس چوری کے, یہ چوری لیگل ہے اللیگل ہے؟ بولو اللیگل. تو اللیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ نے چرائے ہیں آپ یا تو وہ پیسے واپس کریں, یا کسی ملک کا لا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں اور 1 دن کی جیل ہوگی جو بھی ہوگا, یا وہ اگر معاف کر دے تو معاف بھی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اسلام کیا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. آپ نے 10,000 روپے چرائے, اسلام کیا کہہ رہے ہیں, چور حکومت کو کہہ رہے ہیں آپ نہ کاٹنا شروع کر دیں, تو چور کا کیا ہاتھ کاٹ دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم اس نے یہ کیا کہ 10,000 روپے چرائے اور ہاتھ کاٹا جا رہا ہے 10 کروڑ کا, بلکہ وہ بھی کم ہے. کیا خیال ہے؟ تو کسی اللیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا ذاتی پارٹ جو قدرت نے آپ کو گفٹ دیا ہو, دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اللیگل کام پہ آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں؟ کوئی لا اجازت دے گا اس کی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مطلب قرآن چوری کو صرف اللیگل نہیں کہہ رہا, حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے, ایک حرام عمل ہے, اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللیگل ہلکی چیز ہے, اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ اللیگل سے بہت اوپر کی چیز ہے. میرے خیال میں سمجھا نہیں پا رہا بات. دیکھو دنیا میں جرم ہر قوم میں ناجائز ہے, ہر قوم میں جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن اسلام میں جرائم کے لیے کچھ اللیگل بھی ہے, اسلام میں غیر قانونی. مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے, آپ سگنل توڑ کے چلے گئے, اسلام کہتا ہے اللیگل کام کیا آپ نے, جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دے, آپ کو ملنی چاہیے, بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا. جتنا ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا, اسلام اس میں مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ. لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے, ہاتھ کٹے گا آپ کا. اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے, اگر 4 گواہ موجود ہیں, یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پر, لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے. اب مجھے بات بتاؤ, ایک شخص بدکاری کرتا ہے, میرڈ آدمی, سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا, بیوی سے پوچھا جائے گا نا, یہاں گورنمنٹ کہے گی بھئی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی, آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے. بیگم کہتی ہے بھئی اس کو چھوڑ دو, میرا میاں ہے, چلو یار میں نے معاف کیا, میری بے وفائی کی اس نے, میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے, کوئی بات نہیں, میں نے کیا کیا, معاف کیا. اسلام معاف کر دے گا؟ بھئی اسلام کہتا ہے شادی شدہ مرد ہے اور مضبوط یعنی ثبوت سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم کرے. وہ کمارا ہے تو 100 کوڑے مارے. سوال پیدا ہوتا ہے, خیانت تو بیگم کے ساتھ کی ہے اور وہ معاف کر رہی ہے, اس کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے, اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا اس کو, تو پھر اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا, زنا کرنا, یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی, بیوی کے ساتھ بے وفائی, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے, اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے, گاڈ کی, خدا کی نافرمانی کرنا, خدا کے قانون کو توڑنا. تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ مسلم ہیں یا نہیں ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو کچھ اللیگل کام تو صرف اللیگل ہی کہلائیں گے, کچھ اللیگل کام ایسے ہیں جو صرف اللیگل نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا, اس کو خبیث میں داخل کیا ہے. تو اس پہ جو سزا ملے گی وہ کس کی طرف سے ملے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے ملے گی. اور آسان مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھو قوم سمود جو تھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح علیہ السلام کو بھیجا.
صالح علیہ السلام میں جا کے ان کو سمجھایا. پہلی بات تو یہ کہ قوم سمود میں ناپ تول کی کمی میں صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ناپ تول کی کمی سے کیا ہو رہا تھا؟ کرپشن ہو رہی تھی. کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا, یہی ہو رہا تھا نا. تو وہ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے یار سارے ہی قوم میں جب ٹھگ ہو گئے تو قانون مضبوط بنائے ہم تاکہ یہ ٹھگنا ختم ہو, کوئی لا مضبوط ہو. وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا یہ کرتی. اور اگر نہیں کرتے تو ہم اگر وہاں جاتے ہم کہتے یار جب سبھی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرانے تو, جب یہ اس پہ خوش ہیں, سبھی ایک دوسرے کو ٹھگ رہے ہیں, سبھی ایک دوسرے کو کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں چونا لگا رہے ہیں, ٹوپیاں کرا رہے ہیں, تو کرنے تو کیا خیال ہے آپ, ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن سے روکنے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا جو میسنجر آف گاڈ تھے, خدا کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہو, جب حق دینے کی باری آتی ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. قوم باز نہیں آئی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, ناپ تول میں کمی کرنا صرف اللیگل کام ہوتا تو اس پہ پوری قوم کا تباہ کرنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو وہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں جن کو یہ ٹھگا کرتے تھے. بھائی اللیگل کام کی سزا تو تھوڑی ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے جس نے وہ کام کیا ہو. اور کیا کام کیا تھا؟ جس کو ٹھگا تھا تو ان کی جیب سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں نا. اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کرپشن, ناپ تول میں کمی. یہ گورنمنٹ کے لا کے حساب سے اللیگل ہے, خدائی قانون میں اللیگل نہیں ہے. اللیگل سے اوپر کی چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرام ہے. اور اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے سال کی جیل یا اتنے سال کی سزا اور اتنے جرمانہ, نا 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 نا. اللہ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا. تو جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے گا تو سزا کون دے گا؟ خدا دے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ایک اور اہم بات, جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کی حیثیت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. دیکھو, آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ یار میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سستی ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, مجھ سے کولر کی طرف اٹھ کے جایا نہیں جا رہا, یار جمشید تو ایک گلاس پانی پلا دے. جب سے وسیم کو میں نے بہت رگڑا ہے نا بیانات میں, وسیم سلیم, تو اب میں آ گیا ہوں جمشید کی طرف کہ سلیم اور وسیم کا پیچھا چھوڑ. جمشید بھی اچھا نام ہے, کامن نام ہے. آپ نے کہا یار جمشید ایک گلاس مجھے پانی پلا دے. جمشید تھا ایک نمبر کا, ہے نہیں یعنی یہاں کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید ایک نمبر کا سس آدمی تھا, اس نے کہا میں نہیں پلا رہا. آپ کو غصہ آئے گا نا, کیا سزا دو گے آپ؟ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر دو گے, یار تیرے سے تو ایک گلاس پانی نہیں پلایا جاتا. ایک خاتون نے بچے کو بھیجا, ہمارے یہاں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں, تو بیٹا جاؤ ان سے چینی لے کر آؤ, تھوڑی سی چائے بنانی ہے. پڑوسن کے یہاں گئی, اس نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہے. چل بیٹا جا سامنے سے جا کے لے آ. وہاں گئی, وہاں بھی نہیں ہے. چمونی آپا کے جا, چمونی آپا کے گئی, وہاں بھی نہیں ہے. فلانی آپا کے جا. پہلے تو یہ نام بہت ہوتے تھے ایک خاندان میں ہی, بڑی آپا, چھوٹی آپا, درمیانی آپا, اس طرح کے بہت نام. تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو گئے تو سارے آپا واپا اور سارا سیٹ اپ ہی ختم. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے سے کیا خاندان وجود میں آئے گا. بڑی پھپھو, چھوٹی پھپھو, منجلی پھپھو کی 15-20 قسمیں ہوا کرتی تھی. چاچے مامے ہوتے تھے. بھائی خاندان کو آباد کرو. اللہ کو خاندانی لوگ پسند ہیں, شادی یا بچے یہ سب پسند ہے اللہ کو, اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوگا تو یہ خاندان ختم. تو پہلے ہی ہوا. خیر اس نے کہا جا بیٹا پڑوسن سے لے آ, فلاں سے لے آ. جا 20 جگہ سے اس نے ٹرائی مار لیا, کسی نے چینی نہیں دی. تو بچے نے آ کے امی سے کہا کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا کمبخت, سارے ایک نمبر کے بغیرت کنجوس, چل جا اپنی چینی کا ڈبہ نکال کے لا. سارے کنجوس ہے, چل اپنی چینی نکال کے لا. خیر یہ میں پتہ نہیں کس پر آتا ہے یہ واقعہ. تو جمشید کو آپ نے کہا, جمشید سے زیادہ آپ کیا ہو جائے گا, آپ تھوڑا سا برا بلا کہہ دو گے, ختم. لیکن آپ کے والد محترم آپ سے کہہ رہے کہ بیٹا پانی پلا دو. اچھا پہلے جمشید نے کہا تھا آپ سے کہ خود اٹھ کے پی لے. یہی جواب آپ نے اپنے ابا کو دیا کہ میں نہیں پلا رہا. پاکستان میں تو چماٹ پڑے گا نا, یہاں کا مجھے نہیں پتا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے.
ویسے کچھ لوگ اپنے بچوں کو کینیڈا سے پاکستان لے کے جاتے ہیں صرف چماٹے مارنے کے لیے. کہتے ہیں بہت دنوں سے چماٹے نہیں مارے, ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں بچہ کون ہے باپ کون ہے. تو یہ شو کرانے کے لیے نا کہتے ہیں یار چلو ادھر سے. اس لیے بچے ذرا سوچ سمجھ کے جایا کریں اپنے ابا کے ساتھ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں وہاں. تو جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ پلانا, لیکن آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کا وزن چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. باس آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے آفس میں, کسی کام کا کہہ رہا ہے آپ کو, ایک آپ کا دوست آرڈر دے رہا ہے, ایک چھوٹا بھائی آرڈر دے رہا ہے, بھائی آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب کلا اخذنا بذنبی, جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا. ہم نے انہیں کسی بات کا آرڈر دیا اور انہوں نے اس آرڈر کو ہلکا سمجھا, انہوں نے اس آرڈر کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے. تبھی تو یہ ایتھیسٹ لوگ اشکال کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے یار, ایک نماز پہ جہنم, اور ماں باپ کی اطاعت جو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, اور سود کھانے والا جہنم میں جائے گا, اور اس پر اتنی لعنت اور اس عمل پہ اتنی لعنت. وہ اس جرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آرڈر دینے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے احسانات, پھر آرڈر دینے والے کے احسانات, اس کی شخصیت, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, آپ کو امریکہ میں لے کر آیا وہ اپنے خرچے پہ, یہاں اسائلم استغفر اللہ یہاں پر جو بھی تھا اس نے وہ حساب کتاب کروایا, اور آپ اس کی وجہ سے اسٹیبل ہو گئے. اب وہ آپ کو ایک چائے بنانے کا کہہ رہا ہے, آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کہو کیڑی چائے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک آدمی پانی دریا میں ڈوب رہا تھا, کنجوس آدمی تھا, زندگی میں کبھی اس نے صدقہ خیرات نہیں کیے تھے, ڈوب رہا ہے, بچنے کی کوشش کر رہا ہے, بچ نہیں پا رہا. تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اگر میں بچ گیا تو اللہ کے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. وہ منت بھی نہیں مان رہا, کنجوس آدمی تھا نا. تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے, تو اس نے منت مانی, اے اللہ اگر تو نے مجھے پانی سے نکال دیا تو تیرے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو پانی سے باہر, جیسے ہی پانی سے باہر آئے کہتے کیڑی دیگ. کیا کہتا ہے, جیسے ہی بول رہا کیڑی دیگ, دوسری لہر آئی واپس پانی میں, جیسے ہی اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی, یعنی میٹھی کون سی, میں تو ڈیٹیل معلوم کر رہا تھا. تو ہے تو یہ لطیفہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے کوئی مصیبت دور کرتے ہیں, مرہ کألم, کیا ہے قرآن کی آیت, نہیں ہاں کألم یدعونا, ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو.